اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب آڈینس۔ آج میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں جو ہے وہ پچھلی آیتوں میں مستقل ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، پھر مردوں کے حقوق، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر قسم کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، زوجین کے حقوق کے بارے میں۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا جو اسٹارٹ کیا ہے وہی اپنے حقوق سے کیا ہے، یعنی بہرحال اللہ جو کہ ہمارا خالق ہے، جو کہ ہمارا مالک ہے، اور جس نے جو کہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے، تو اللہ ہمیں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دے رہا ہے کہ وہ سارے حقوق اپنی جگہ، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ میں نماز نہ پڑھوں یا میں روزہ نہ رکھوں یا میں فرائض پورے نہ کروں تو تم فلاں کون ہے مجھے جج کرنے والا، مجھے تو اللہ کا جواب دینا ہے۔ حقیقت یہی کہ جواب اللہ کو دینا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ آپ فرائض کی ادائیگی کو چھوڑ دو، جس طرح سے نماز کو مکمل ترک کر دینا یا روزوں کو ترک کر دینا یا جان بوجھ کر قادر ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ دینا یا حج نہ کرنا، تو یہ تمام معاملات بھی گناہ کبیرہ میں سے ہیں اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، یعنی یہ اللہ کا حق ہے۔ اب حقوق العباد سے ہٹ کر اللہ حقوق اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شریک ٹھہرانے میں یہ جو سجدے کرنا جگہ جگہ پر، قبروں کو جا کے سجدہ گاہ بنانا یا مزاروں پہ یا ادھر ادھر مانگتے پھرنا، تو جو ہے وہ ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف وسیلے سے ان کی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن ڈائریکٹلی ان سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر ان کے علاوہ اور کون ہوگا جو کہ جس کا رتبہ ان سے بڑا ہوگا، تو اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ اس سے مانگی جائے اللہ کے علاوہ۔ تو بہرحال اللہ کا درجہ، اللہ کا رتبہ سب سے بڑا اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان دین جو کہ اپنے جنہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی جدوجہدیں کی، ان کے وسیلے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے ڈائریکٹلی مانگنا یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اگر عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کا مقصد ریاکاری ہے، یعنی لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ سمجھیں ارے یہ فلاں بندہ تو کتنا نیک ہے، اگر آپ ریاکاری کے لیے نعوذ باللہ بھی عبادت کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ مطلب آپ نے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک ٹھہرایا جن کو دکھانا آپ کا مقصد ہے کہ دیکھو میں کتنا عبادت گزار انسان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے اور شرک سے بچائے۔ بے شک ریاکاری شرک ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ریاکاری بھی شرک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس، اب پہلا درجہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ کریٹر ہے، اللہ نے جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر بندوں میں سے ہم پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے، وہ اللہ بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ یعنی جو کرنا تمہارا فرض بنتا ہے وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ احسان نہیں ہے۔ احسان کا مطلب ہے اپنی طرف سے کچھ اضافی کرو، جب تمہیں لگے کہ ان کو تمہاری ضرورت ہے تو ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے فرائض پورے کرنا یہ ان پر احسان نہیں ہے۔ احسان تب ہے جب تم ان کے لیے اضافی کچھ کر رہے ہو اور اچھا کچھ کر رہے ہو۔ تو وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ، یہ اپنے قرابت داروں یعنی وہ رشتہ دار تمہارے جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں۔ صلہ رحمی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں اللہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے قرابت داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ والیتامیٰ، اب دیکھیں اس سورۃ النساء میں یتیموں کے حق کے بارے میں تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ عورتیں، بچے، یتیم بچے اور جو ہے وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سوسائٹی کے اندر، مطلب جن کو وہ پریویلیج نہیں ہے، جو لیس فارچونیٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کے حقوق کو۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیموں کا بیان میں نے پیچھے بھی دیا تھا کہ وہ جن کے گارجین نہ ہوں، یعنی ماں یا باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہو یا صرف باپ کا، یعنی گارجین کا کسی بھی فارم میں۔ والمساکین، اور مسکینوں کا، یعنی وہ سفید پوش لوگ جو کہ وائٹ کالر کنسیڈر ہوتے ہیں اور جو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں،
اور جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے مانگنے کا انتظار کریں، بلکہ اگر آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسے مساکین پتہ ہیں تو ضرور ان کی مدد کیجیے۔ والجاری، اور پڑوسی، ذی القربہ، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، اب اس کا ایک تو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا حق ہے آپ کے اوپر، اب وہ رشتہ دار جو کہ پڑوسی بھی ہے اس کا ڈبل حق آ گیا، یعنی ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق۔ اب اگر وہ آپ کی نیبرہڈ میں رہتا ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے تو آپ اس کے بدلے جواب دہ ہیں ہر حال میں۔ والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسایہ، یعنی وہ پڑوسی جس کو آپ پرسنلی نہیں جانتے لیکن وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، پھر یعنی درجہ بدرجہ، سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر اس کے بعد وہ پڑوسی جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پھر وہ پڑوسی جو کہ اجنبی ہے، والصاحب بالجنب، اور پھر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی ٹیمپرری جو آپ کے ساتھی ہیں، جن میں ہمارے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، جن میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، جن میں ہمارے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارا ان کے ساتھ میں اگر اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو میرا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، مطلب میں ان کو بالکل اپنی اولاد جیسا ہی کنسیڈر کرتی ہوں، لیکن بعض اوقات یہ ہر ایک کا اپنا تقوی اور اپنے فتویٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یوجولی اگر آپ اسٹوڈنٹ کو صرف اسٹوڈنٹس کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو بہرحال وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے کولیگز میں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی روزانہ کا ساتھ ہے آپ کا، یا پھر آپ کبھی وین میں یا کسی بھی گاڑی میں ایک ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، پلین میں کہیں پہ بھی، تو اس میں وہ سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو جن کے ساتھ یعنی ان کے بھی چاہے وقتی طور پر آپ ان سے مل رہے ہیں لیکن ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ آپ ان کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین طریقہ یہی ہے کیونکہ سلام ایک بلیسنگ ہے اگر تو وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ اگر کچھ کھا پی رہے ہیں تو آپ ان کو بھی آفر کریں، اپنے ساتھ ساتھ، تو یہ بھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا آپ پر حق ہے۔ وابن السبیل، اور پھر راستے کے مسافر، یعنی آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ سفر کر کے آیا ہے، اور چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کے گھر میں ٹھہرنے کے لیے آیا ہو، یا ویسے ہی آپ کو وزٹ کرنے کے لیے آیا ہو، یا آپ کو راستے چلتے میں کہیں مل گیا ہو، تو اس کی بھی اگر آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجیے، چاہے راستہ دکھانے سے لے کر سفر کے سامان کو مہیا کرنے تک، جو بھی چیز جو آپ سے بن پڑے، آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جس کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ اب اس میں اس وقت کے حساب سے تو غلام اور لونیاں بھی شامل تھی، لیکن آج کل کے حساب سے ہم دیکھیں تو وہ لوگ آپ کے سرونٹس جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ہاتھ ان کے مالک نہیں، وہ آپ کے زر خرید نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر ہیں، یعنی آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی روزی کے لیے، تو آپ کے امپلائیز ہیں، تو وہ بھی آپ اس کے انڈر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی پیٹس رکھے ہیں فار ایگزامپل، ویسے تو یوجولی پیٹس کا کانسیپٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ لوگ رکھتے ہیں پیٹس، یہ ہمارے کامن پریکٹس ہے، کسی کے گھر میں بلیاں ہوتی ہیں، کوئی جو ہے وہ پرندے پال رہے ہوتے ہیں، لیکن اب اگر آپ نے ان پرندوں کو یا ان جانوروں کو اپنے گھر میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ٹائم پر کھانا پینا دیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ ان اللہ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا ٹریڈ بتا رہا ہے، ہمارے بیہیویئر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ہمارا بیہیویئر بینگ مسلم، بینگ ہیومن کیسا ہونا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا، ہر اس شخص کو، مختالاً فخورا، جو کہ اترانے والا ہو یا بڑائی بیان کرنے والا ہو۔ کتنی اللہ کے بتانے میں کتنی محبت ہے کہ متکبر صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ جس ابلیس کو سب سے پہلے نکالا گیا تھا جنت سے اور سزا دی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو کرسڈ کر دیا تھا، اس کا ریزن نہ تو شرک تھا نہ تو کفر تھا، اس کا ریزن کیا تھا؟ فخر، تکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ تکبر ایسی چیز ہے جو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ لوگ تھے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ تو آڈینس میں سے، حاضرین میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ کہیں ہمارے لیے تو یہ وعید نہیں آئی، تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اچھے کپڑے ہوں پہننے کے لیے، اچھے جوتے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر نام ہے کسی کا حق رد کرنے کا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کا، یعنی کہ خود اچھے کپڑے پہننا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا اپنا سلک کا یعنی ریشم کا کام تھا، بزنس تھا، تو ماشاءاللہ وہ بڑے ویل آف تھے، اور وہ ہر روز بڑے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو لیکن ان کا مقصد تکبر نہیں تھا۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے اور آپ اس نعمت کا صحیح سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ وہاں پر جا کر یہ سب کرنا جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کو دکھانے کے لیے، اترانے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہننا اور اترا کے لوگوں کے سامنے چلنا، جیسے کہ سورۃ اللقمان کی آیات میں بھی آتا ہے کہ اپنے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جو اپنے گالوں کو چڑھا کر بات کرتے ہیں اور اترا کر زمین پر چلتے ہیں۔ تو حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ نہ تم آسمان سے اوپر چاہ سکتے ہو اور نہ تم آسمان کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اپنے پیروں سے، تو قطعاً جو ہے وہ یہ تکبر جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہم اللہ نہ کرے اس طرح کی کسی چیز میں پڑ جائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آیت کا مطلب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو یو کین آلویز آسک ان دا کامنٹ سیکشن۔ جزاکم اللہ خیر۔